السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک واقعہ ایسا سنتے ہیں جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور در حقیقت ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پوری دنیا میں 80% لوگ فالوورز ہیں، جو حنفیہ مسلک کہلاتا ہے، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ رات کے وقت عبادت مشغول رہتے۔ آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہا کرتا تھا جو پورا دن محنت کرتا، مشقت کرتا اور کچھ پیسے کماتا اپنے گھر والوں کے لیے اور خود کے لیے، اور رات کو جب وہ اپنے کام سے لوٹ کر اپنے گھر کی طرف آتا تو ساتھ میں کچھ کھانا اور شراب لے کر آتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب کا گھر اس کا تھا، یعنی آپ کے پڑوس تھا۔ اب رات کو سونے سے پہلے وہ کچھ کھا لیتا اور شراب پیتا، اتنی پیتا کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو وہ نشہ اس کو چڑھتا تو آوازیں لگاتا، نہ جانے کیا کیا حرکت کرتا، اور یہ وقت وہ ہوتا جب پاس ہی کے گھر میں حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول ہوتے، اور یہ اس کا روزمرہ کا کام تھا۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس کی شکایت نہیں کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جو خلیفہ کے سپاہی گھومتے رہتے ہیں گلیوں میں، انہیں جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس موچی کو گرفتار کر لیا۔ 2-4 روز کے بعد حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کہ وہ موچی کی آواز نہیں آ رہی ابھی، تو کسی نے کہا کہ اسے خلیفہ کے لوگوں نے، سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، چونکہ وہ شراب پی کر ادھم مچاتا تھا۔ اتنا سننا تھا تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور خلیفہ کی طرف جا نکلے۔ جب خلیفہ کو اس کی خبر دی گئی کہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں تو خلیفہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ انہیں باعزت لے آؤ، اور ایک بات یاد رکھنا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باعزت لے آؤ، اور ایک بات یاد رکھنا کہ انہیں سواری سے نیچے اترنے نہیں دینا۔ یہ مقام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ خلیفہ خود باہر آتا ہے اور فرماتا ہے، میرے امام بتائیے کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے خلیفہ، تو نے میرے پڑوس کے ایک موچی کو گرفتار کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو اسے رہا کر دے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس موچی کو رہا کر دیا جائے، اور اس دن جب وہ موچی کو پکڑا گیا تھا، جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہوں گے ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے۔ رات کے وقت وہ موچی بالکل خاموش اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ سوچا کہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا احسان ہے مجھ پر۔ حضرت ابو حنیفہ جب اس موچی کے پاس گئے اور کہا کہ کیوں آج کوئی ادھم نہیں مچانا، آج کوئی آواز نہیں کرنی، آج شراب نہیں پینی، تو بڑا شرمندہ ہوا وہ موچی اور کہنے لگا، سرکار، میں نے شراب پیتا، ادھم مچاتا، آواز کرتا، اور آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، ارے وہ عبادت ہی کیا جو آوازوں سے جس میں خلل پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موچی کو ہدایت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، اور دین کی روشنی اس کے دلوں میں جا بسی۔ موچی نے کہا، میرے امام، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں ایمان لے آؤں، اور میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے دوستو، کیا سیکھا ہم نے؟ آج ہمارے پڑوس سے اگر کوئی چھوٹی سی تھوڑی سی آواز بھی آ جائے تو ہم پولیس کمپلین کر دیتے ہیں یا جھگڑے فساد کرنے لگتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ اسلام سختی کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ پھیلایا گیا ہے، تلواروں کے زور پر پھیلایا گیا۔ نہیں، اسلام کردار سے پھیلا ہے، کریکٹر سے پھیلا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابو حنیفہ کا کردار،
میرے ان مسلمان بھائیوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پڑوس کا خیال رکھے. ارے یہ تو ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ چاہتے تو اسے زندگی بھر کی جیل کروا دیتے، لیکن نہیں، چونکہ وہ رحمت للعالمین کے امتی ہیں. میرے دوستو، یہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہمارا دین کتنا بہترین دین ہے، ہمارا مذہب کتنا بہترین مذہب ہے، اور ہمیں کتنی بہترین تعلیم دے رہا ہے. کبھی ہمارے پڑوس میں بچہ روتا ہے، کبھی ہمارے پڑوس میں کوئی شادی وغیرہ کا فنکشن یا ایسا کچھ ہوتا ہے، تو ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ٹی وی زیادہ آواز میں دیکھتا ہے. ہمیں سمجھانا ضرور چاہیے محبت کے ساتھ، لیکن نہیں، ہم جھگڑے پر اتارو ہو جاتے ہیں، بچوں کے معاملات میں بڑے لڑ پڑتے ہیں. جی ہاں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی جو میں نے ابھی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیماروں نے شفا عطا فرمائے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. ویڈیو دیکھتے رہیے گا، اور جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ علم دین جو شارٹ حدیث اور واقعات پر جو ہم وہ چینل پہ لاتے ہیں، آپ اسے بھی سبسکرائب کیجئے. اور علم دین سے جڑے ہوئے جو لوگ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ امت محمدی چینل UMC کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو لانگ ویڈیو بھی ملتا رہے، اور کبھی کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ جائے تو ہم کسی نہ کسی چینل سے آپ سے جڑے رہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.